بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں، بہت سے ایسے دورائے آتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی چیز ملنے والی ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے اشارے بھی آ جاتے ہیں، یا کوئی ہم اچھا کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے، ہمیں یہ انعام ملے گا۔ لیکن بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی چوٹ آ جاتی ہے، یا ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یا ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو اچھا کام کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا؟ ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، جو کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، مایوسی۔ اور مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر انسان کو کوئی خوشخبری دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خوشخبری جو ہے وہ خوشی کے راستے سے آنی ہو۔ بعض دفعہ آپ کی منزل غموں کی بھٹی سے چل کے آنے میں ہوتی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بچپن میں انہوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں نبوت کی طرف اشارہ تھا۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ میرے ابا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو راز رکھو، کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اب وہ خواب انہوں نے بچپن میں دیکھا ہے، اور بچپن کے بعد پہلے وہ کنویں میں ان کے بھائی پھینک آئے، پھر اس کے بعد غلامی ان کی میں بچپن کٹا، پھر جوانی میں الزام لگ گیا، پھر قید خانے میں رہے۔ تو اس سب کے دوران وہ بھی ایک انسان تھے، ان کو بھی دکھ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم اس جگہ ہو تو ہم تو فوراً سے اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں کیوں، تو نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے خوشخبری ملے گی، اب تو میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی پیروی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک اچھا خواب ہے، ایک اچھی بشارت ملی ہے، لیکن آگے برے سے برے واقعات ہو رہے، برے سے برے واقعات۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نبوت عطا کرنی تھی وہ اسی راستے سے ہو کے جانا تھا، کیونکہ وہ رہتے تھے فلسطین، اور جہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کرنی تھی وہ مصر میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے انہیں وہاں سے فلسطین سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ ان کو مصر میں لے آئے، پھر وہاں سے کیسے وہ عزیز مصر کے جانشین بن گئے، اور پھر کیونکہ انہوں نے ان کو خواب سنایا تھا، وہ خواب کہاں انہوں نے سنایا تھا؟ قیدیوں کو، اور قیدیوں سے وہ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک اللہ عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی خوشخبری، کسی چیز کی بشارت دی ہوئی ہے، تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کی زندگی میں بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ کب ہونے والا ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں 10 سال لگیں، 20 سال لگیں، 25 سال لگیں، لیکن اگر اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہو، اور ہمیشہ ہمیں جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اپنے دماغ میں لے کے آنا ہے کہ اللہ نے انہیں بھی بچپن میں اتنی بڑی بشارت دے دی تھی، لیکن اس پہ عمل کرتے ہوئے کتنا عرصہ لگ گیا تھا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایک دم سے مایوسی نہیں کرنی کہ ہماری زندگی میں کوئی اچھی چیز نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے اس چیز کو آنے میں 5 سال لگیں، 10 سال لگیں، لیکن وہ چیز آپ کی زندگی میں ضرور آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہو، نہ آپ کی زندگی میں آپ شاید اس عمر تک پہنچ گئے ہیں جہاں پہ دوسروں کے پاس پیسے ہیں، دوسروں کے پاس ملازمت ہے، اچھے پیشے، اچھے شعبوں میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، معلوم بینک بیلنس ہے، اور آپ کے پاس ان سب چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور آپ کو دیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز، کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی تو آپ اپنی زندگی میں تو وہ ہو سکتا ہے آپ کی منزل کی طرف آپ کو نہ لے کے جا رہا ہو، وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہو۔ تو اس لیے بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں جب آپ کی ناکامیاں آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں بن پاؤ گے یا آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ وہ آپ کی منزل کی طرف کا راستہ ہے، اور راستے سے گزر کے منزل کی طرف جا سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم نہیں جا سکتے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ اگر آپ بھی دوسروں کی طرح
چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھی نوکری ہو، اچھا گھر ہو، شادی ہو، بچے اور گھر بار ہو، لیکن وہ اس مرتبے تک ہو سکتا ہے نہ ان کو اللہ پہنچائے جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچانا۔ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور اپنی زندگی میں مثبت کام کریں۔ اگر آپ کے پاس بڑے کام کرنے کے لیے نہیں ہیں، بڑی نیکیاں کرنے کے لیے نہیں ہیں، تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جیسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ ان کو پیسوں سے ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اپنی سروسز سے ان کو فائدہ پہنچائیں۔ کوئی آپ کو کوئی کام کہتا ہے اور آپ کر سکتے ہو تو اس کو اچھے طریقے سے کریں، اس کو اتنے احسن طریقے سے کریں کہ وہ آپ کو ہمیشہ اس چیز سے ایک دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے اور آپ کو خود بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں، درخت لگائیں، چھوٹے چھوٹے کام کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میرے پاس تو زندگی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ختم۔ نہیں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے کرنے کے لیے۔ آپ کے ارد گرد کے بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کو وہ منزل ملنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ حافظ۔